دوستو صوبے خان سرگودا بلوال کے نواحی گاؤں لوکڑی کا رہنے والا ہے جس نے 3 شادیاں کر رکھی ہیں۔ لڑکے کا نام سکندر ہے جو صوبے خان کی پہلی بیوی سے ہے جس کی عمر 20 سال بتائی جا رہی ہے اور راولپنڈی کی ایک مسالہ فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے۔ لڑکی کا نام زہرا ہے جس کی عمر 16 سے 17 سال بتائی جا رہی ہے اور وہ صوبے خان کی دوسری بیوی کے وطن سے ہے۔ صوبے خان کے مطابق اس نے اپنی پہلی بیوی جس سے اس کا بیٹا سکندر پیدا ہوا کو طلاق دے چکا ہے کیونکہ اس کی پہلی شادی وٹے سٹے پر کی گئی تھی جس کے نتیجے میں اس کی بہن کو طلاق دے دی گئی اور پھر اس کے جواب میں اس نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالی اور دوسری شادی کر لی جس سے اس کی بیٹی زہرا پیدا ہوئی۔ طلاق ہونے کے باوجود صوبے خان کے بچے ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے اور صوبے خان کے مطابق اس کو ان دونوں کے درمیان کسی بھی ناجائز تعلق کا معلوم نہ تھا اور نہ ہی اس نے کبھی اس بارے میں سوچا تھا کیونکہ بہن بھائی کا ایک انتہائی مقدس رشتہ ہے اور شریعت میں بھی اس حرکت کی سخت ترین مناہی ہے، چاہے وہ سگے بہن بھائی ہوں یا سوتیلے، اور ہمارا آئینی قانون بھی اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ صوبے خان کے مطابق ان کا نکاح کورٹ میں سر انجام پایا اور قانونی اور مذہبی طور پر اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر اس نکاح کو کورٹ میں سر انجام دیا گیا ہے تو اس بات کے واضح امکانات موجود ہیں کہ کورٹ کے سامنے ان دونوں کے اصل رشتے کی حقیقت کو چھپایا گیا ہے اور عدالت کے سامنے جھوٹ کی بنیاد پر اس نکاح کو مکمل کیا گیا۔ صوبے خان کے مطابق تقریباً 6 ماہ سے وہ پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ رہا ہے لیکن ابھی تک اس معاملے میں قانونی طور پر کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی۔ دوستو، اپنی نوعیت کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، پہلے بھی ایسے کچھ واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا تربیت کی ناکامی ہے یا آج کا یہ پرفتنہ دور۔ ہمارے اس معاشرے میں جنسی بے راہروی کا زہر گھلتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنسی جدت پوری دنیا میں ایک انقلاب لا چکی ہے اور پچھلی 2 دہائیوں میں الیکٹرانکس میڈیا نے بہت ترقی کر لی ہے۔ آج سے 2 دہائی پیچھے چلے جائیں تو پاکستان ٹیلی ویژن ہی ہر گھر کی واحد تفریح ہوا کرتی تھی جس پر ہر شخص کو رات 8 بجے کے ڈرامے کا انتظار رہتا تھا اور لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر نیلام گھر میں پوچھے گئے سوالات کا صحیح جواب دے کر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ پھر جدت نے قدم رکھے اور دور یکسر تبدیل ہو گیا۔ ڈش انٹینا گھروں کی زینت بنا اور پھر کیبل اور چلتے چلتے انٹرٹینمنٹ اتنی آسان ہو چکی ہے کہ 24 گھنٹے انٹرٹینمنٹ آپ کی جیب میں موبائل کی شکل میں موجود ہے اور اچھے سے اچھا اور برے سے برا مواد انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے عام دستیاب ہے۔ اور پھر انٹرٹینمنٹ کی ایسی آزادی رکھنے کے بعد جو نسل جوان ہوگی اس میں تربیت کی تھوڑی بہت چوک ہو جائے تو ایسے واقعات کا رونما ہونا بھی ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اس پرفتنہ دور میں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔